بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم صدق اللہ العظیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم Today we are going to summarize 8 surahs. First one is سورہ دخان. ابھی میں نے جس کی تلاوت کی پہلی سورہ دخان ہے. ہو سکتا ہے آج کے بعد ہم اس طرح سے اگر 12 سوراز آتی ہیں یا 24 آتی ہیں 1 in a day تو پھر میں 24 کو علیحدہ نہیں اس کو 2 پارٹس میں کر لوں گی 12 صورتوں کا سیٹ. لیکن آج ان 8 صورتوں کو علیحدہ ہی کر لیتے ہیں اور پھر ان کو اکٹھے سمرائز بھی کرا دوں گی, ان کا کنیکشن بھی بتا دوں گی. تو اس سلسلے کی پہلی سورہ دخان سورہ نمبر 44 ہے اور 59 آیات ہیں اور اس کا ٹائم آف ریولوشن ہے آلموسٹ جب مکہ میں قحط پڑا تھا 7th year آف نبوت 6 to 10 میں کبھی بھی ہو سکتی ہے یہ اس کا ٹائم آف ریولوشن, بٹ موسٹ پروبیبلی دا ٹائم آف ریولوشن از 7 نبوی قحط کا زمانہ تھا. سورۃ جاسیہ کے ساتھ ہی یہ کو سورت نازل ہوئی اور یہ حوامیم سلسلے کی صورتوں میں سے ایک ہے. آپ لوگ یہ نوٹ بھی کیجیے گا کہ کل حامیم کتنے ہیں کیونکہ پھر مسبحات بھی شروع ہوں گے سورۃ حدید سے. پھر اس کے درمیان میں نا ایک سیٹ آئے گا 3 صورتوں کا, سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, فتح, حجرات, 3 مدنی امپورٹنٹ صورتیں ہیں. پھر اس کے بعد دوبارہ سے مسبحات سلسلے کی 10 صورتیں شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. سو مین ٹاپک مین ورڈ جو میں نے کل سے یہ کام شروع کیا ہے آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں. مین ورڈ اس صورت میں ہے نوبلٹی. ہاں, ایزمپشن, گمان لکھ لیں. کچھ لوگ گمان کرتے ہیں کہ وہ قابل عزت ہیں اور کچھ لوگ حقیقت میں قابل عزت ہوتے ہیں. ان کا فرق اللہ تعالیٰ نے بتایا. ٹھیک ہے. تو آج کی سمری کی تھیم یہی ہے کہ ہمارے ایزمپشنز, ہمارے گمان اور پھر وہ ہمارے گمان آخر کہاں تک پہنچتے ہیں. ٹھیک ہے. حامیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حروف مقطعات والکتاب المبین. اور یہ کتاب ہے, مبین کہتے ہیں بالکل علیحدہ. جب اللہ علیحدہ کہتا ہے, جب اللہ ایمپٹی کہتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز اکیلی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ 4-5 کلرز کو جب ملا دیتے ہیں, مرج کر دیتے ہیں تو ان میں سے ایک کلر نکالنا مشکل ہو جاتا ہے. آپ نیلا اور پیلا ملائیں, کلر گرین ہو جائے گا. آپ اس میں سے دوبارہ گرین ہو جانے کے بعد نیلا اور پیلا علیحدہ نہیں کر سکتے. مبین کہتے ہیں علیحدہ ہو جانا, یعنی واضح ہو جانا, کسی کے اوپر کسی چیز کا روشن ہو جانا, کمپلیٹ ہو جانا. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ. ہم نے دیکھیں آپ ورڈ پڑھتے آئے ہیں تنزیل کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا کر کے. اللہ کہتا ہے میں نے قرآن تنزیل کیا, آپ پہ تھوڑا کر کے اتارا 23 سال کے عرصے میں. لیکن جب اللہ کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ, انزال کہتے ہیں ایک دم اترنا. ہم نے ایک ہی رات میں, ایک مبارک رات میں اسے اتارا. اور مبارک کا لٹرل میننگ سمجھے. مبارک کہتے ہیں ایسی چیز جو بڑھتی چلی جائے. اللہ کہتا ہے یہ ایسی مبارک رات میں نازل کیا گیا ہے جس کی برکت صرف اسی رات تک نہیں رہی, پھر وہ بڑھتی چلی گئی. پلیز اسپیکر آف کر دیجئے. پلیز ٹرائی ٹو میک یور اسپیکر آف. باقی سب لوگوں کو کلیئر ہے وائس؟ سحر, سروت. ہاں, تو ایسی رات میں یہ نازل ہوا جس کی برکت بڑھتی چلی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک اور جگہ فرماتے ہیں سورۃ قدر میں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. یہاں کہا لیلۃ المبارکہ. قدر کسے کہتے ہیں؟ قدر تقدیر کو کہتے ہیں, اللہ کی قدرت کو کہتے ہیں. اور جہاں اللہ کہتا ہے میں کسی کے لیے رزق بڑھا دیتا ہوں اور کسی کے لیے کم کر دیتا ہوں یا روک لیتا ہوں, اس کو کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ قدر. کسی کا بڑھا دیتا ہوں, باسطہ کا ورڈ یوز کرتے ہیں. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. قدر جس کا روٹ ورڈ ہے. کسی کے لیے کم کر دیتے ہیں. کم کرنا, زیادہ دینا,
دینا یا سرے سے نہ دینا اس کو تقدیر کہتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ تو اللہ نے ایک جگہ اس کو قدر والی رات کہا جس میں فیصلے ہوتے ہیں، جس میں اندازے لگائے جاتے ہیں، اور اسی اندازے کے مطابق جو لوح محفوظ میں ہر انسان کے لیے لکھا گیا ہے اس کو دے دیا جاتا ہے۔ اور ادھر سورۃ دخان میں اللہ کہہ رہے ہیں یہ مبارک رات میں نازل ہونے والی سورت ہے، قرآن ہے۔ ہم نے اس کو کتاب کو ایک مبارک رات میں اکٹھا نازل کر دیا، تو قرآن آسمان دنیا پر ایک ہی رات میں نازل ہوا ہے، اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے اس میں برکت ایسی ڈال رہے ہیں کہ ہر سال قیامت تک جب یہ رات آئے گی تو قرآن کی سیلیبریشن ہوتی ہے، اور سیلیبریشن ہوتی ہے، فرشتے اترتے ہیں، کہتے ہیں اتنے فرشتے اترتے ہیں جن کی وجہ سے آسمان دنیا کم پڑ جاتی ہے، دنیا کم پڑ جاتی ہے، تو جب کم پڑ جاتی ہے تو اس کو بھی قدر کا ہے، سفوکیشن ہو جانا، رک جانا، مطلب کوئی جگہ ہی نہیں بچتی کہ فرشتہ آئے، اور جو فرشتے آتے ہیں ایک سال غالباً یہ ہے کہ ان کو دوبارہ موقع نہیں ملتا، وہ ایک ہی بار آتے ہیں۔ تو یہ ایسی مبارک رات ہے اللہ نے یہ ہمیں عطا کی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اللہ کہتا ہے شہر رمضان، مہینوں میں سے سب سے اونچا مہینہ، اور اللہ نے رمضان کا چنا، اور پورے قرآن میں اب تک میں نے دیکھا ہے، میں نے کہا تھا جس دن ہم ختم کریں گے تب نتیجہ نکلے گا، لیکن مجھے لگتا ہے کسی اور مہینے کا نام نہیں استعمال کیا گیا، حرام کہا گیا، محترم مہینے کہا گیا، مطلب ہمیں پتہ ہے وہ 4 مہینے ہیں، لیکن کسی مہینے کا نام نہیں لیا گیا، یہ واحد مہینہ ہے جس کا نام لیا گیا۔ رحمان وہ جو رب ہے پوری کائنات کا، جو ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا، حی و قیوم ہے، اس کا کلام جس رات کے لیے چنا گیا وہ رمضان کی راتوں میں سے بھی سب سے مبارک رات، جس کو اللہ مبارک کہہ رہا ہے، جس کی برکتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں قیامت تک کے لیے۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، اس کا ظاہری اندازہ لگاتے ہیں، جس میں عبادت 1000 مہینے سے افضل ہے۔ 1000 مہینے کو جب اس میں کنورٹ کرتے ہیں سال میں تو وہ بنتے ہیں 82 ایئرس، 80 سم تھنگ ایئرس بنتے ہیں۔ تو انسان ظاہری مفہوم سمجھتا ہے کہ 1000 مہینے کے لیے انسان کی ایوریج ایج 80 سال ہے آلموسٹ، زیادہ سے پاکستانیوں کی تو 60 سال ہے، دنیا میں جو زیادہ جی جاتے ہیں تو ایوریج پھر 80 نکلتی ہے، تو انسان سمجھتا ہے 80 سال کی عبادت۔ جب اللہ کہتا ہے 70، میں 70 ٹائم کسی چیز کو، تو عربوں کی زبان میں خاص خاصیت ہے، اللہ کہتا ہے میں نے قرآن کے جو محاورے ہیں نا وہ عربی کے مطابق رکھے۔ اللہ نے کہا کل ہم پڑھتے رہے کہ قرآن عربی میں نازل کیا گیا، فصیح عربی میں نازل کیا گیا، عربی کو اللہ نے چنا، تو جو عربی زبان میں محاورے ہیں نا اس میں 70 کا مطلب ہوتا ہے لا تعداد۔ جب 70 کا مطلب لا تعداد ہے تو 1000 کا مطلب کیا ہوگا؟ اینڈ لیس برکتیں، آپ کو جینے کے لیے 1000 زندگیاں بھی مل جائیں تو اس ایک رات میں آپ جتنا جی سکتے ہیں وہ اس سے کہیں بہتر ہے۔ اس ایک رات میں اگر آپ کی نیت خالص ہو گئی ہے، اس ایک رات میں آپ نے اللہ سے، آپ اپنے اعمال پہ شرمندہ ہو گئے ہیں تو آپ کو وہ مغفرت مل سکتی ہے جہاں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے فیصلے ہو سکتے ہیں۔ ایسی رات ہے جہاں پر آپ کے اعمال اور ڈیڈز، آپ کی توبہ ملٹی پلائی ہو جائے گی، آپ کی توبہ ہو سکتا ہے آپ کے اپنے لائف سپین کے لیے کافی ہو جائے۔ تو یہ ہے برکت کا صحیح مفہوم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، اس رات میں یہ قرآن نازل کیا گیا، فیہا انا کننا منذرین، بے شک ہم تھے آپ کے اوپر وارننگ نازل کرنے والے، تاکہ وہ لوگ جن کو آج سے پہلے نہیں ڈرایا گیا ان کو ڈرا دیا جائے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اچھا کبھی یہ بھی سوچیں اللہ نے صرف عربوں کو کیوں چنا قرآن کے لیے؟ عربی زبان کیوں چنی؟ کیونکہ اللہ پیورٹی کو پسند کرتا ہے۔ عرب صحرا میں رہے، زیادہ لوگوں سے ملنا جلنا نہیں ہوا، سال میں 1-2 سفر کیا کرتے تھے شام جانے کے لیے، تو ان کی زبان، ان کی ڈائلیکٹ محفوظ رہی۔ عربی کو اس لیے چنا، پیورٹی تھی اس زبان میں، کسی اور زبان کی آمیزش نہیں تھی۔ اور عربوں کو کیوں چنا؟ تو میں اب تک جب سوچتی ہوں عربوں کو کیوں چنا تو مجھے ان میں ایک صفت نظر آتی ہے، بہادری۔ دے آر بلنٹ، دے آر بولڈ، دے آر بریو، 3 بی ہیں ان میں۔ وہ جو محسوس کرتے ہیں تو وہ مان لیتے ہیں، وہ جب محسوس کرتے ہیں تو اس کا اظہار کرتے ہیں، اور جب وہ محسوس کرتے ہیں تو پھر اس کو چھپاتے نہیں۔ اگر انہوں نے محسوس کیا ہے کہ بیٹیوں کو دبا دینا چاہیے تو انہوں نے دبایا، وہ کسی سے نہیں ڈرے۔ انہوں نے محسوس کیا ہے کہ مہمان کی عزت کرنی ہے تو انہوں نے کی ہے۔ انہوں نے محسوس کیا ہے کہ اپنے قبیلے کے لیے لڑ مر جانا ہے تو وہ 100 سال جنگیں لڑتے رہے ہیں۔ اگر انہوں نے محسوس کیا یہ چیز غلط ہے
تو انہوں نے ایٹ ونس اسے چھوڑا ہے. یہ صرف ہر کسی میں نہیں ہوتا. تبھی وہ اس جاہلیت میں اتنے زیادہ شدید تھے. ان کی بہادری کی صفت اللہ کو اتنی پسند آئی ہے کہ اللہ نے اپنے آخری پیغمبر کو انہی میں سے چنا صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے آخری پیغام کو جو انسانیت کے لیے ہے اس میں سے چنا ہے. اس میں ہر فیصلہ جو کیا جاتا ہے وزڈم سے بھرا ہوا فیصلہ اسی میں کیا جاتا ہے. فیہا یفرق. اس میں ڈفرینٹ قسم کے فیصلے کیے جاتے ہیں مگر وہ سارے کے سارے فیصلے ہوتے کیا ہیں؟ حکمت پر مبنی ہوتے ہیں. کس کو رزق دیا جانا ہے, کس کا رزق چھین لینا ہے, کسی کو زندگی دینی ہے, کسی کو موت دینی ہے. امرا من عندنا, یہ فیصلے اللہ اپنی طرف سے کرتا ہے. انا کنا مرسلین, اور یہ فیصلہ بھی اللہ نے کیا ہے کہ آپ کو میسنجر بنایا, آپ کی امت کو چنا ہے اللہ کا پیغام, فائنل پیغام آگے پہنچانے کے لیے. رحمت من رب کا, یہ آپ کے رب کی رحمت ہے. انہ هو السمیع العلیم, وہ سننے والا ہے, وہ جاننے والا ہے. اللہ کہتا ہے جب یہ آسمان شروع میں تھا تو کیا تھا؟ ایک دھواں تھا. اور پھر اب اللہ نے کہا فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین. اچھا انتظار کرو اس دن کا جب آسمان دھوئیں کے ساتھ بھرا ہوا آپ کے سامنے آ جائے گا. بالکل ویسا دوبارہ اپنی حالت پہ آ جائے گا. اور اللہ تعالیٰ 17 نمبر آیت میں کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کرتے ہوئے وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ, آپ سے پہلے قوم فرعون بھی آزمائی گئی. وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ کریم, اور ان کے پاس عزت والا رسول آیا تھا, معزز رسول آیا تھا. اب یہاں سے بات شروع ہوتی ہے کہ عزت اللہ کے ہاں کیا ہے اور جس کو آپ عزت سمجھتے ہیں وہ کیا ہے. یہ پوری جو 8 صورتوں کی سیریز ہے میں اسی کے مطابق سمری کرا دوں گی, تو اس ورڈ کے ساتھ گمان کے ساتھ رہیے گا. اللہ کہتا ہے جب میں نے اس قوم کو تباہ کیا نا, ان قوموں کو تباہ کیا, تو پھر اللہ کہتا ہے فما بقت علیہم السماء, آیت نمبر 29, میں نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے. والارض وما كانوا منظرین, نہ ان پر آسمان رویا نہ زمین روئی, ان پر نہ آسمان کو ترس آیا. کچھ ایسے اعمال تھے, بعض لوگ ہوتے ہیں جن کے اوپر آسمان زمین کو ترس آتا ہے, وہ اللہ سے کوشچن کرتے ہیں. حضرت اسرائیل علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا اسرائیل کسی کی جان قبض کرتے ہوئے تجھے ترس بھی آیا؟ کہا ہاں, ایک ماں کی جان قبض کرتے ہوئے بڑا ترس آیا تھا. وہ طوفان سمندر میں کشتی کو طوفان میں گر گئی تھی اور پھر میں نے لوگوں کی جانیں قبض کی, اور ہوتے ہوتے ایک ماں اور بچہ ایک تختے پہ لیٹے تھے. جب میں نے اس ماں کی جان قبض کی تو مجھے بڑا ترس آیا تھا کہ اب اس بچے کا کیا بنے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تجھے بتاؤں کہ جس پہ تجھے ترس آیا اس کے ساتھ کیا کیا. وہ نمرود تھا, میں نے اس کو تختے کو پار لگایا اور جنگل میں ٹھہرا, اور اس کو ایک شیرنی نے دودھ پلایا کہ اب اس بچے کا کیا بنے گا. اسرائیل علیہ السلام کو بھی ترس آیا کہ یہ بچہ جو سمندر کی بے رحم موجوں کے حوالے ہے, تختے پہ ہے, اس کی تو نہ خوراک کا انتظام نہ پیدائش کا انتظام, وہ رب اس کا بھی انتظام کر دیتا ہے. اور اس کو شیرنی نے دودھ پلایا, اور جب وہ بڑا ہو گیا اللہ نے اسے بادشاہت عطا کی, تو اس نے کیا کہا, میں ہی رب ہوں. عراقی بادشاہوں کا, بیبلینس کنگز کا جو ٹائٹل تھا وہ نمرود تھا, تو اس نے خدائی کا دعویٰ کیا. اللہ کہتا, پھر انہوں نے کہا اسرائیل کسی اور پہ ترس آیا؟ کہا ہاں, وہ شداد تھا یا قارون تھا جو اپنی جنت سمیت غرق ہوا, اور اس نے جنت بنوائی تھی اپنے بڑے چاہ سے, بڑی شوق سے, اور جب وہ اس میں قدم رکھنے کے لیے جا رہا تھا تو آپ کا حکم ہوا کہ اس کی جان قبض کر لیجیے. شداد, مجھے بڑا ترس آیا تھا کہ وہ بندہ جس نے اپنی پوری زندگی ایک جنت بنانے میں صرف کرتی ہے, آج وہ اپنی کوششوں کا نتیجہ دیکھنے جا رہے ہیں, اس کو آپ نے نہیں دیکھنے دیا. کہا وہ میرے سامنے, اس نے اپنی جنت کو لے کر اتنا گھمنڈ کیا کہ اسے لگا وہی خدا بن کے آیا, اسی لیے میں نے اس کی جان قبض کروائی. تو اللہ جو کرتا ہے بائی پرپز کرتا ہے. اور اللہ کہتا ہے ان کے اوپر نہ آسمان رویا نہ زمین روئی, نہ انہیں مہلت دی گئی. ان هؤلاء ليقولون ان هي الا موتتنا الاولى وما نحن بمنشرين فاتوا بآبائنا ان كنتم صادقين. انسان کس سے بھاگتا ہے؟ خوف کیا ہے اس کا؟ سب سے بڑا موت کا خوف ہے. وہ جسم اور جان کے تعلق کے ٹوٹنے سے بھاگتا ہے. حالانکہ جان تو محفوظ رہے گی, روح تو باقی رہتی ہے. انسان مر بھی جائے روح تو نہیں مرتی نا, حالانکہ روح باقی رہنے والی چیز ہے, لیکن انسان باڈی کی لسٹ میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ یہ باقی رہ جائے.
ہاں اللہ کہتا ہے لے آؤ اس موت کے بعد. یہ لوگ کہتے ہیں ہماری پہلی موت کے سوا اور کچھ نہیں, اس کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں. اگر تم سچے ہو تو اٹھا لاؤ اب ہمارے باپ دادا کو. یہ بہتر ہیں اہم خیرون ام قوم تبع, یا تبع والے, یہ بھی ایک قوم تھی یمن کے پاس. والذین من قبلہم, یا ان سے پہلے, اہلکناہم انہم کانوا مجرمین. یہاں پر اللہ نے بہت سی قوموں کے 35 تک حالات بیان کیے جو تباہ ہو گئے. اس کے بعد آیت نمبر 49 اللہ ایک جہنمی کا حال بتاتے ہوئے کہتا ہے زقوم کا درخت گناہگار کا کھانا ہوگا, تیل کی تلچھٹ جیسا پیٹ میں وہ اس طرح جوش کھائے گا جیسے کھولتا ہوا پانی جوش کھاتا ہے. پکڑو اسے اور رگیدتے ہوئے گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ اس کو جہنم کے بیچوں بیچ اور انڈیل دو اس کے سر پر کھولتے پانی کا عذاب, چکھ اس کا مزہ. اللہ کہتا ہے جو ورڈ بولتا ہے اللہ تعالیٰ 49 نمبر آیت, ذق چکھ انکا انت العزیز الکریم. تو تو بڑا اتھارٹیٹیو تھا, تو تو بڑا نوبل تھا, تو سمجھتا تھا. میں نے کہا اس صورت میں ایک ورڈ ہے جو یاد رکھے گا, کون سا؟ ایزمپشن, گمان, عزت کا گمان, عزت کا سراب. آپ سمجھتے ہیں آپ عزت والے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بہت معزز ہیں, آپ کے پاس بڑی اتھارٹی. اللہ نے 2 ورڈ یوز کیے, عزیز اور کریم. آپ سمجھتے ہیں آپ انسانوں کے اوپر اتھارٹی رکھتے ہیں مال کی وجہ سے, اولاد کی وجہ سے, اقتدار کی وجہ سے. تو اللہ کہتا ہے اتھارٹی اس دن جس کو مل گئی, عزت اس دن جس کو مل گئی وہی عزت ہے. اور وہ جو جہاں پر عزت والے بنے پھرتے ہیں جب وہ گھسیٹے جائیں گے منہ کے بل اور جہنم میں گرائے جائیں گے تو اللہ کہے گا چکھو یہ اسی کو عزت سمجھے تھے, میرے ساتھ شرک کو. اور جن کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے گا ان کی ایک صفت ہے لا یذوقون فیہا الموت, وہاں وہ موت نہیں چکھیں گے. الا موتۃ الاولی, مگر وہ جو پہلی دفعہ قبروں میں جب وہ گئے تھے, سوئے تھے. ووقاہم عذاب الجحیم, اور وہ بچا لیے جائیں گے آگ کے عذاب سے. فضلا من ربک, یہ آپ کے رب کا فضل ہے. ذالک هو الفوز العظیم, جو آگ کے عذاب سے اس دن بچا لیا گیا اسے بڑی کامیابی ملی. اللہ ہمیں یہ بڑی کامیابی عطا کرے. آیت نمبر 58 پہ ہمیں لاسٹ آیت ہے, 59 لاسٹ ہے. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے آپ کی زبان پر, اس کا پڑھنا آسان, اس کو سمجھنا آسان, اس کا سمجھانا آسان, تاکہ کسی بھی طرح لوگوں کو یاد آ جائے. فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ, تو آپ بھی انتظار کریں, ہم بھی انتظار کریں. سورت دخان, سورت جاسیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم, تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین. صدق اللہ العظیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا, سورت دخان کا سینٹرل آئیڈیا کیا ہے؟ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اس قرآن کا پڑھنا سمجھنا بہت آسان ہے, تاکہ اس کا پرپز آف پڑھنا کیا ہے؟ پڑھنا پرپز نہیں ہے, سمجھنا پرپز نہیں ہے. ہو سکتا ہے آپ کو ایک آیت سے اللہ کا میسج سمجھ آ جائے, ہو سکتا ہے آپ کو 4 بار قرآن پورا سمجھ کے پڑھیں, آپ کہیں کی قرآن کلاسز بھی اٹینڈ کریں, آپ کو پرپز سمجھنا ہے آپ کی زندگی میں, دنیا میں آنے کا. تو پرپز آف لیونگ کیا ہے؟ یتذکرون. اور اس کی تھیم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس پہ کیا ڈسکرائب کیا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ. انزال, کوئکلی امیڈیٹلی نازل ہونا, اور تنزیل آہستہ آہستہ نازل ہونا. اس کے 5 پارٹس ہیں. تعارف قرآن ہے, قرآن نازل ہونے کی رات ہے, اور وہ 1 سے لے کر 16 تک. اور اس کا لاسٹ کیا ہے؟ پرپز آف قرآن کیا ہے؟ ہاں, سورت دخان کا. سورت دخان کا پرپز آف ڈسینڈنگ قرآن کیا ہے؟ شروع میں کیا ہے؟ تعارف قرآن, کس رات میں نازل ہوا, نازل ہونے کا پرپز کیا ہے, یہ لاسٹ آیات میں بتایا گیا. پہلی 2-3 آیات ڈسینڈنگ آف قرآن اینڈ دا پرپز آف ڈسینڈنگ ان دا لاسٹ. درمیان میں کیا ہے؟ فرعون سے نجات کی داستان ہے, قوم طبع کی ہلاکت ہے, تخلیق کائنات کا مقصد ہے, دوزخیوں کو کچھ سزائیں ہیں جو سنائی گئی ہیں, اور متقیوں کا انجام کیونکہ دعوت قرآن کے ساتھ ہے. 44 نمبر صورت ہے اور 59 آیات ہے. اور جو ورڈ میں نے آپ سے کہا کہ assumption of nobility, گمان, عزت کا گمان. سورت الجاسیہ 45 نمبر صورت ہے, 37 آیات ہے. یہ بھی قحط کے دور میں آلموسٹ 7 نبوی میں نازل ہوئی ہے.
اور اس کے جو امپورٹنٹ ہیں وہ ہدا ہے، ذکر ہے، کتاب ہے. اور ہدایت نہیں ملتی جب کیا کیا جائے؟ جب مذاق اڑایا جائے. اور تکبر، ایک ورڈ تکبر اللہ نے یوز کیا ہے. تکبر کا الٹ کیا ہے؟ تفکر، تذکر، تدبر. ہمیں تکبر کی تو سمجھ آ گئی، لیکن ہمیں جس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی اس کا اپوزٹ نہیں آ رہا. ہم نہ غور و فکر کر رہے ہیں، نہ ہم ڈیپ پونڈرنگ کر رہے ہیں، نہ ہم کوئی تدبیر کر رہے ہیں، نہ ہمیں یاد آ رہا ہے اپنا مقصد زندگی. تو تکبر ان ساری چیزوں سے روک دیتا ہے. تو اس صورت کی تھیم بھی یہی ہے. دوسرا ورڈ جو میں نے آپ سے کہا وہ آپ نے کیا یاد رکھنا ہے یہاں پر؟ تکبر، گمان اور تکبر. اور اس کا سینٹرل آئیڈیا اور سینٹرل تھیم میں نے کیا کہا ہے؟ ہدایت ہے. ہدایت، ذکر، کتاب. اور سینٹرل تھیم ہے کہ کائنات کی تخلیق با مقصد ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. حامیم سلسلے کی ساری صورتوں میں تنزیل ہے سوائے سورۃ دخان کے، اس میں انزال ہے، اکٹھا نازل ہونا ایک رات میں. یہ کتاب نازل کی گئی ہے قطرہ قطرہ اس زبردست حکمت والے خدا کی طرف سے. بے شک زمین و آسمان میں بہت سی نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے. وفی خلقکم، اور تمہاری اپنی پیدائش میں، اور تمہاری اپنی پیدائش میں بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں. اور اللہ کہتا ہے تلک آیات اللہ، آیت نمبر 6 میں، یہ ہے اللہ کی آیات، نتلوہا علیک بالحق، جو ہم آپ کو حق کے ساتھ پڑھ کے سنا رہے ہیں. فبأی حدیث بعد اللہ و آیاتہ یؤمنون. کیا اس بات کے بعد کوئی اور چیز بھی ہے، کوئی اور نشانیاں بھی ہیں جس پر ایمان لاؤ گے؟ اس قرآن کے بعد اور کچھ نہیں آنا. اگر آپ انتظار میں ہیں کہ فرشتے آئیں گے اور پاکستان کا سسٹم ٹھیک کر دیں گے، اگر آپ انتظار میں ہیں مہنگائی کو کنٹرول کر لیں گے حکمران آ کر، ایسے حکمران کے انتظار میں، اللہ کہتا ہے قرآن کے بعد اور کچھ سلوشن آپ کے پاس نہیں ہے. اب جتنے جلدی ہم قرآن کے پاس آ جائیں گے ہم اپنی زندگیوں کے سلوشن کی طرف آ جائیں گے. اور جتنے جلدی ہم اس چیز کو سمجھ لیں گے تو ہم اس مصیبت سے بچ جائیں گے جو ہمارے اوپر مسلط ہو چکی ہے. ہم نے سمجھ لیا ہے اچھا حکمران آئے گا تو ہمارے حالات بدل جائیں گے. کبھی ہم نے سوچا ہے کوئی فرشتے آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو تب ہمارے حالات بدلیں گے. ایسا کچھ نہیں ہونے والا. اللہ نے کہا ہے کہ اس بات کے بعد اب کس چیز کے انتظار میں ہو کہ اور کون سی نشانی چاہتے ہو جس پر ایمان لاؤ گے، جس پر تمہیں یقین ہو جائے گا کہ اب یہ کام تم نے کرنا ہے. صفائی کے نام کی تسبیح نہیں جپنی. مسجد اقصیٰ کو لے کر میں آپ کو ایک بات کرنا چاہتی ہوں. جیسے آپ کے اپنے گھر کی صفائی، آپ چاہے خانہ کعبہ میں آپ کا کوئی رشتہ دار اس ٹائم گیا بیٹھا ہے رمضان کے مبارک مہینے میں جس میں عمرہ آپ نے فرمایا میرے ساتھ حج کرنے جیسا ثواب ہے، آپ اس سے کہیں کہ وہ دعا کرے کہ آپ کے گھر کی صفائی ہو جائے. اس سے کہیں دعا کرے، خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر نہ اعتکاف میں دعائیں کریں، کروائیں. آپ نہ جھاڑو اٹھائیں نہ صفائی کریں، 20 دن کے لیے گھر کو ایسے چھوڑ دیں اور صرف دعاؤں کے ساتھ دیکھیں یہ گھر صاف ہوتا ہے کہ نہیں آپ کا. آپ خانہ کعبہ میں اس محترم مہینے میں جس میں وہ رات بھی آنی ہے آخری عشرے میں، آپ دعائیں منگوائیں اگر دعاؤں سے بات بننی ہے. اللہ کہتا ہے اس کتاب، اس پریکٹیکل کتاب کے بعد کس چیز کے انتظار میں ہو، کس چیز کا یقین چاہتے ہو، کون سا سلوشن چاہتے ہو. اب صفائی تمہیں کرنی پڑے گی، اب تمہیں یہ سب کچھ کرنا پڑے گا. اللہ اکبر. ویل لکل افاک اثیم، ہر اس انسان کے لیے تباہی ہے جو جھوٹا ہے، جو گناہگار ہے. عفق کہتے ہیں جھوٹ کو، جھوٹ بھی وہی جو خود گھڑ کے لانا. اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری. یسمع آیات اللہ، وہ سنتا ہے اللہ کی آیتیں. سننے کے بعد کیا کہتا ہے؟ تتلا علیہ، اس پر تلاوت کی جاتی ہیں. ثم یصر مستکبرا کأن لم یسمع، پھر وہ تکبر کرتا ہے. اس کی ایروگینس، اس کی جو نوبیلٹی ہے، جو خود اس نے ایزمپٹ کر رکھا ہے کہ میں نوبل ہوں، اس کو سننے سے روک دیتی ہے. ایسے ہو جاتا ہے کأن لم یسمع، جیسے اس نے سنا ہی نہیں. فبشرہ بعذاب علیم، اس کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. سو دس از دا روٹ اینڈ کی میسج آف دس سورہ. تکبر، میں نے جو آپ سے کہا. اللہ نے کہا ہلاکت کس کے لیے ہے؟ جو آیات سنتا ہے. آیات ایک مومن بھی سنتا ہے، لیکن وہ مومن اللہ کی نشانیوں سے اللہ کو پا لیتا ہے، اس کو مقصد حیات سمجھ آتا ہے. ایک متکبر بھی سنتا ہے لیکن وہ سن کے نہیں سنتا. اسی تھیم کو لے کر آگے چلتے ہیں. آیت نمبر 11، ھذا ھدی، یہ ہدایت ہے، یہ قرآن ہدایت ہے.
तुम हिदायत चाहते हो, सोल्यूशन चाहते हो। वल्लज़ीना कफ़रू बिआयाति रब्बिहिम, और वो लोग जो अपने रब की आयत का इनकार करते हैं, इसको हिदायत नहीं समझते, मसलक को हिदायत समझते हैं, अकीदे को हिदायत समझते हैं, तो उनके लिए क्या है? दर्दनाक अज़ाब है। फिर अल्लाह ने अपनी कुदरत की निशानियाँ बताई हैं, और फिर उसका अपोजिट आयत नंबर 13 में आया, इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून, ज़मीनों आसमान के सबड्यूड होने में उस कौम के लिए निशानियाँ हैं जो फ़िक्र की आती है। तकब्बुर का अपोजिट क्या बताया मैंने आपको? फ़िक्र, तफक्कुर। आयत नंबर 19, वल्लाहु वलियुल मुत्तकीन, अल्लाह दोस्त है मुत्तकीनों का। हाज़ा बसाइरुल लिन्नास, ये लोगों के दिखाने के लिए अल्लाह ने ये कुरान में ये बसीरतें रखी हैं। वहुदम व रहमतुल लिक़ौमिन युक़िनून, उस कौम के लिए जो यकीन रखती है। आप देखते जाएं, तकब्बुर के ऑपोजिट क्या आ रहा है? तज़क्कुर और यकीन आ रहा है। युक़िनून, पहले क्या आया? या तफक्करून, इसको युक़िनून को भी लिखते जाएं। 23 नंबर आयत, फमन यहदिही मिन बादिल्लाह, अल्लाह कहता है इतनी बातें करने के बाद कौन है जो अल्लाह की हिदायत से हिदायत नहीं पाएगा? अफला तज़क्करून, क्या तुम्हें याद नहीं आता? तज़क्कर, सो दिस इज सूरह जासिया। सूरह जासिया के 1, 2, 3, 4 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है तकब्बुर और तौहीद की सिफ़ात 11 तक, अय्यामुल्लाह से तज़कीर बनी इसराइल की तरह 12 से लेकर 20, ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी करने वाले मुतकब्बिरीन मुजरिमीन से मुजादिला 21 से 35, फिर अल्लाह की हम्द व तारीफ़। लेकिन मैंने आपको इस साल बहुत इससे भी फॉर्म को शॉर्ट कर दिया, मैंने आपको 3 हिस्सों में ले गई हूँ। पहली बात यह है कि अल्लाह की हिदायत से रुकता कौन है? क्या चीज़, कौन सा रवैया है जो अल्लाह की हिदायत से रोक देता है? कुरान हिदायत है, अल्लाह ने कह दिया ये हिदायत है, ठीक है, थीम ये आ रही है हमारी, कुरान हिदायत है। लेकिन उसके साथ इससे रुकता कौन है? तकब्बुर करने वाला। तकब्बुर का ऑपोजिट क्या है? जो सिफ़ात अल्लाह को मतलूब है, क्या है? तफक्कुर, यकीन, तदब्बुर, तज़क्कुर। जो तज़क्कुर आपको तज़क्कुर तक पहुँचा देगा, तदब्बुर आपको कहाँ ले जाएगा? आपको ज़िक्र, आपको याद आ जाएगा, क्योंकि अल्लाह ने कुरान को क्या कहा? ये ज़िक्र हकीम है, इसमें तुम्हारा ही जिक्र है, इसमें तुम्हारी ही निजात के सॉल्यूशंस दिए गए हैं। सो दिस इज सूरह जासिया, सूरह नंबर 45। अगली सूरत की तरफ चलते हैं।